یہ دفتر اول کا ہے، توم نمبر 42 مختصر ہے، میں پہلے پورا پڑھ لیتا ہوں۔ یہ شیخ درویش کو تحریر فرمایا اس بیان میں کہ قلب کی حقیقت جامعہ سے حق تعالیٰ سبحانہ کہ غیر کی محبت کے زنگ کو دور کرنے والی چیز نبی صلوٰۃ والسلام کی سنت کی اتباع ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو سلامت اور قائم رکھے۔ آدمی جس وقت تک پراگندہ یعنی پریشان تعلقات کے میل کچیل سے آلودہ ہے وہ محروم اور مہجور ہے۔ محروم یعنی اس کے پاس وہ ملا نہیں، اور مہجور حجاب سے ہے، یعنی حجاب آ جانا، بیچ میں پردہ آ جانا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پھر ان چیزوں سے محروم اور مہجور ہے، یعنی حجاب آیا۔ حقیقت جامعہ دل کے آئینے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غیر کی محبت کے زنگ سے پاک کرنا ضروری ہے، اور اس زنگ کو دور کرنے والی بہترین چیز حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن سنت کی اتباع ہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ انسان کے جو دل ہے اس کے آئینے کو اللہ جل شانہ کے غیر کی محبت کے زنگ سے، جو اللہ کے علاوہ کسی چیز کی بھی محبت ہے، اللہ کے غیر جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو دنیا آ گئی مختلف چیزیں، وہ زنگ آپ یوں سمجھیں جیسے ہمارے دلوں پہ زنگ چڑھا ہوا ہے نا وہ دنیا کا۔ یہاں یہی فرماتے ہیں کہ اس زنگ کو دور کرنا ضروری ہے، اور اس زنگ کو دور کرنے والی بہترین چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن سنت کی اتباع۔ یہ بظاہر بہت چھوٹا لفظ ہے اور لگتا ہے بہت سمپل، ہاں جی ہم روز سنتے ہیں، مگر یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ یہ لازم منصوب یعنی یہ ہوگا تو وہ ہوگا، یعنی اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے کہ یہ اس کا آپ دل صاف کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہاں اتباع سنت لازمی ہے۔ آگے کہتے ہیں دوسرا، اس کو انشاءاللہ پھر تھوڑا کہیں گے، جس کا دار و مدار نفسانی عادتوں اور ظلمانی رسموں کے دور کرنے پر ہے۔ چھوٹا جملہ ہے مگر سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، سارے مسئلے کو حل بھی بتا دیا ہے اور مسئلے کی جڑ بھی بتا دیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ دل کا آئینہ کب صاف ہوگا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہو، اور اتباع کب ہوگی؟ جب اتباع کا دار و مدار جو ہے یہ نفسانی عادتوں اور ظلمانی رسموں کے دور کرنے پر ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کروانے پہ ہے۔ جب تک یہ نفس اپنی شرارتوں پہ قائم ہے اور جاہل رسموں کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں، تب تک ہم حقیقی سنت کی اتباع تک نہیں پہنچیں گے، اور جب تک حقیقت سنت کی اتباع تک نہیں پہنچیں گے تب تک ہمارا یہ دل کا آئینہ صاف نہیں ہوگا، اور دل کا آئینہ صاف نہیں ہوگا تو ہم حق تک پہنچیں گے نہیں۔ یعنی پھر فرماتے ہیں کہ یعنی اس کے لیے خوشخبری ہے جس کو اس نعمت عظمیٰ کا شرف نصیب ہو، اور اس پر افسوس ہے جو اس اعلیٰ دولت سے محروم رہا۔ یہ ہمارا مقصد حیات ہے، یہ ہماری جاب ڈسکرپشن ہے، یہ ہمارا KPI ہے، کی پرفارمنس انڈیکیٹر۔ ہم مانتے ہی نہیں، ہمارے لیے تو کی پرفارمنس یہ کہ پیسہ کتنا بنا لیا، منسٹر بن گئے، سٹیٹس ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ پھر مر گئے 80 سال 90 سال، پھر تکبر سے گھومتے رہے، بڑے سیانے بنتے رہے، اسپیچز دیتے رہے، پھر کیا ہوا؟ کر لے جو کچھ کرنا ہے، پھر موت ہے۔ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار عجیب ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو آگے انفائنائٹ لائن بنی ہوئی ہے حیات کی، وہاں کا جو KPI تھا وہ تو دوسرا تھا، وہ تو یہ تھا۔ ہم کہتے ہیں جی بس وہ اس وقت دیکھی جائے گی، جب روز حشر آئے گا اس روز دیکھا جائے گا۔ ناٹ دیٹ سمپل۔ روز حشر کبھی بھی آ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ 60 سال کے ہو کے ہی مریں گے، 20 بھی ہو سکتا ہے، 40 بھی ہو سکتا ہے، 70 80 بھی ہو سکتا ہے، مگر جانا تو ضرور ہے نا۔ میں اگین
مقصد کوئی ڈرانا نہیں ہے، دھمکانا نہیں ہے، نہیں، صرف مقصد یہ ہے کہ ہم سب کے لیے، میرے اپنے لیے بھی، ایک اویئرنیس کہ ویئر آر وی رانگ، ہم غلط کہاں ہیں. اگر ہیں تو کوئی بات نہیں، اگین پریشان نہ ہو، اس کو صحیح کر دیں. اگر ہم سے پاسٹ میں کوئی غلطیاں ہوتی رہی ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ پاک کا تو دروازے کھلے ہیں نا، وہ تو کہتا ہے کہ آ جاؤ بندہ. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. اس مفہوم ہے کہ جس نے عمل کیا برا، اس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، مگر پھر اس نے توبہ کی تو تحقیق پائے گا اللہ کو غفور رحیم. آج کوئی دیر کہیں بھی نہیں ہوئی، اللہ کے دروازے کہیں بند نہیں ہوئے. پر ضروری ہے کہ ہمیں ریئلائزیشن آئے اور ہم ایک سفر تو شروع کر دیں. ڈے ون ضروری نہیں ہے کہ ہم بالکل یہ ساری چیزوں پہ پہنچ جائیں گے. اتباع سنت اتنی آسان چیز نہیں ہے. دیکھیں شیطان آپ کو ساری رات وظائف پڑھانے کے لیے جگائے رکھے گا، صبح فجر کی نماز قضا کروا دے گا. حالانکہ بڑی چیز کیا تھی فجر کی نماز، ناٹ دوز وظائف. منع نہیں ہے، ہمارے اکابرین تو ماشاءاللہ رات کو وظائف بھی پڑھتے ہیں اور تہجد اشراق بھی پڑھتے ہیں اور فجر بھی پڑھتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ذکر بھی کرتے ہیں. اور والذین وہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا کے حکم کے تحت ہم تو سوداگری کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ پڑھیں گے یہ ملے گا. جو نیک ہے وہ کہتا ہے اچھا اتنی جنت، اتنی حوریں، اتنے درخت. جو مجھ جیسا ہے اس کو تو اس سے ہی پریشانی ہے کہ یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما دے، میرے فلانا گھر خریدنا ہے پیسے دے دے، یہ چیز چاہیے تو ٹھیک ہے وہ بھی مل جائے گا. اللہ پاک سے اللہ کا نام اتنا بڑا ہے، اللہ کا نام اتنا پاورفل ہے. اور کتنا پاورفل ہے حدیث سے دلیل دے کے آپ کا عرض کرتا ہوں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا ہے. یہ جو پورا یونیورس ہے، اب یونیورس کیا ہے صرف یہ نہیں ہے. اب تو سائنس بھی تھوڑا سا جانتی کہ ملٹی یونیورسز ہیں اور پیرالل یونیورسز، اور کہانی تو ہو سکتا ہے اس سے بھی اور زیادہ ہو. کتنے جہان ہیں، کتنے عالم ہیں، ہزاروں کی تعداد میں. سائنس تو ابھی تھوڑا سا ابھی نہیں پہنچی، وہ بلیک ہول کے اس طرف جانتے نہیں کیا ہے. مگر بہرحال ہے یہ ساری چیزیں کب وائنڈ اپ ہو جائیں گی؟ جب ایک اس وقت بڑے بڑے سائنسدان ہوں گے، بڑے بڑے ترقی یافتہ ڈاکٹرز، انجینئرز، بلڈرز سارے ہوں گے، ارب پتی لوگ سب ہوں گے. مگر وہ ایک آدمی اللہ کو یاد کرنے والا نہیں ہوگا، اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، تو یہ پورا سسٹم وائنڈ اپ ہو جائے گا. کین یو جسٹ امیجن؟ اس میں پاور کتنا ہے، اس کے اندر انرجی کتنی ہے. ہمیں ایٹم بم کے لیے تو نظر میں آ جاتا ہے کہ اتنے ایٹمز میں پروٹون، اتنی انرجی ہے. اللہ کے نام کی انرجی نظر نہیں آتی. تو بہرحال انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے اس مکتوب پہ اگلی نشست میں بات کریں گے کہ اس میں اتباع سنت میں اور خاص طور پہ تزکیہ نفس میں کیا ربط ہے اور کیا اس کی ضرورت ہے اور کیا اس کی اہمیت ہے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، ہونٹوں کو ملا لیں، زبانوں کو تالو سے لگائیں تاکہ حرکت نہ کرنے پائے، اور دل میں جو الٹے پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی جانب ہے اس میں خیال کیجئے کہ اللہ جل جلالہ اما نوالو کے ذکر کے انوارات، تجلیات، برکات کا نور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے، قلب مبارک سے، بزرگان دین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے توسل سے میرے دل پر آ رہا ہے، جو میرے دل کے اندھیرے گناہ قدرات سب مٹا دیتا ہے. اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. بدن کو ڈھیلا چھوڑیں، سانس معمول کے مطابق لیجئے. صرف یہ تصور کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے، اپنے ماتھے میں اللہ اللہ نہیں کرنا، نہ ہی بدن کو ٹینس کرنا، صرف یہ کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے اور آپ صرف وہاں سن رہے ہیں، بس صرف توجہ وہاں رکھیے دل پہ.